کبوتر کی وجہ سے گھر پر عذاب کیوں آتا ہے؟ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ کبوتر انبیاء علیہ السلام کا پرندہ ہے۔ جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں جن اور آصف داخل نہیں ہوتے، حالانکہ اس گھر میں اللہ کا عذاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور تمام مخلوقات میں اس کو برتری اور فضیلت سے نوازا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بیک وقت قسمیں کھا کر فرمایا تاکہ حضرت انسان کو اپنی بلندی اور برتری کا احساس اور ساتھ ہی اپنے مقام و منصب کا ادراک بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التین میں فرمایا، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور اس مبارک و پاکیزہ شہر یعنی شہر مکہ کی قسم، ہم نے سچ مچ انسان کو سب سے بہتر سانچے میں ڈھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف بہترین سانچے میں ڈھال کر خوبصورتی نہیں بنایا بلکہ انسان کو اس کائنات کا تاجدار بنایا اور ہر چیز کو اس کے لیے مسخر بنا کر اس کی خدمت میں مصروف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل و دانش، فہم و فراست اور شعور ادراک کی وہ بلندی دی کہ اس نے سمندر کی گہرائیوں اور فضا کی بلندیوں کو فتح کر لیا، لیکن انسان کو جس قدر عظیم اور طاقتور بنایا وہیں اس کو قدم قدم پر محتاج اور ضرورت مند بھی بنایا، اسے ہر کام میں ایک دوسرے کا محتاج اور دست نگر بنایا۔ ناصرین، ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پہ جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس طرح میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کی مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو، دیکھنا تمہارے کام میں کامیابی اور تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا، یا علی، میرے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں روز کسی نہ کسی کو کچھ کھلاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر کہا، کہ تمہارے گھر میں ایک اناج کا دانہ تک نہیں ہوتا؟ اس نے کہا، ہاں یا علی، میں دن میں 2 یا 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا اس کھانے میں سے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں نکال سکتے؟ اس نے کہا، یا علی، ایک اناج کے دانے کی کیا اوقات ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ضروری نہیں کہ اپنی وسعت سے زیادہ دو، لیکن جو بھی دو خلوص سے دو۔ اگر تم صرف ایک اناج کا دانہ اپنے دن کی غذا میں سے نکال کر اللہ کی مخلوق کو کھلاؤ، کسی پرندے کو کھلاؤ، کسی کیڑے کو کھلاؤ، کسی چونٹی کو کھلاؤ، تو اس غیر مخلوق کی دعا سے تمہارے آنے والے کام بننا شروع ہو جائیں گے اور تمہارے رزق میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ اپنی ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ تم اس کی مخلوق کو اپنے حصے میں سے رزق کھلاؤ گے تو وہ اپنی رحمت سے تمہیں مالا مال کر دے گا۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو شکایت کرتا ہے کہ میں جس کام کا اہل ہوں، جس کامیابی کا اہل ہوں، وہ مجھے نہیں ملتی، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی مدد کیجیے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بڑے پیمانے پہ کام کریں، حتیٰ کہ ایک پرندے کو کھانا کھلا کر اس کو دانہ دن کا ڈال کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، اور آپ جس کام کے اہل ہیں، جس کامیابی کے اہل ہیں، اللہ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ ناظرین، یہ سچ ہے کہ انسان کو ہر کام میں اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ 2 روٹی، چند گز کپڑے اور سر چھپانے کی جگہ جو اسے میسر آتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی جدوجہد اور کوشش شامل ہوتی ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام مذاہب میں خدمت خلق کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ اسلام میں خدمت خلق کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور کسی انسان کی مدد کو ایک درجے میں رکھا گیا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ پائے تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح روزے کے کفارہ، ظہار کے کفارہ اور اعلیٰ اور قسم کے کفارے میں بھی مسکین کو کھانا کھلانے کی شکلیں رکھی گئی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورے اسلام کا خلاصہ صرف ایک مختصر سے جملے میں بیان کر دیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ایک پسندیدہ دین ہے۔ اس دین میں سب سے زیادہ کامیاب انسان اسے کہا گیا ہے جو اپنی دینداری کے ساتھ لوگوں کے لیے زیادہ مفید اور کارآمد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے سب سے زیادہ نافع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگائیے کہ انسانی خدمت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک
قرار دیا۔ حج کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اسی طرح حج بھی پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہی ہے۔ حاجی حج سے لوٹنے کے بعد اگر اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے تو اس بچے کی طرح معصوم ہو جاتا ہے جس کو ابھی اس کی ماں نے جنا ہو۔ روزے کے بارے میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بہتر انسان کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی، روزہ دار، حاجی اور ہمیشہ تسبیح و اذکار کرنے والے کا نام نہیں لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو ناظرین اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدمت خلق کو ترجیحی حیثیت حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا بہترین عمل کھانا کھلانا اور سلام کو رواج دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آسودہ ہو کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ لوگوں کی نفع رسانی اور خدمت خلق تمام مذاہب میں محمود و پسندیدہ عمل ہے، لیکن اسلام نے اس پر سب سے زیادہ زور دیا ہے اور اس کے رہنما اصول اور ضابطے بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کی خاص تاکید و ترغیب بھی دی ہے۔ ہر خاص و عام کی زبان پر بھی یہ جملہ رہتا ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خالق کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں گزری ہے۔ خاص طور پر منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے 40 سال تک تو مخلوق خدا کی خدمت کو اپنا مقصد بنائے رکھا تاکہ آگے دعوت کی راہ ہموار ہو سکے۔ ناظرین اللہ کے نبی نے نہ صرف انسانوں کی خدمت کا کہا ہے بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا کہا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جس کامیابی کے اہل ہیں وہ کامیابی آپ کو نہیں مل پا رہی ہے تو آج سے ہی اس بات پر عمل کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے کہ صبح گھر سے نکلتے وقت آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں، جس کام کے لیے نکلے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کیجئے اور اس میں آپ کم از کم اتنا تو ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ کسی پرندے کو دانہ ڈال دیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو کامیابی ضرور دے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خدمت خلق اور ناپا انسانی کا بلند تصور دیا اور صرف انسانوں کی ہی خدمت نہیں بلکہ پوری خلق اللہ یعنی اللہ کی ساری مخلوق کی خدمت اس میں شامل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ ایک کنویں میں اترا اور پانی پی کر باہر آیا اور اس نے باہر دیکھا کہ کتا پیاس سے بے قرار ہے، چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں واپس گیا، اپنے موضوع میں پانی بھر کر اس کو دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا اور کتے کو پلایا۔ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت خلق کے حوالے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایسی تربیت فرمائی تھی اور اس تربیت کے صدقے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا خدمت خلق کے شعبے میں ایسا مزاج بن گیا تھا کہ دنیا کی تاریخ اس کو کوئی اور مثال اور نمونہ پیش نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر بعد کی مسلمانوں میں بھی یہ مزاج باقی رہا اور انہوں نے اس کے لیے اپنی قیمتی سے قیمتی جائیداد کو راہ خدا میں وقف کر دیا اور یتیم خانوں اور ہسپتالوں کی تعمیر کی، نیز پانی کے بہترین انتظامات کیے، نہریں اور کنویں کھدوائے، درخت لگوائے، کیونکہ ان کی نگاہ میں یہ حدیث مستحسن تھی کہ اگر تمہارے لگائے ہوئے درخت یا پودے سے پرندہ کھا لے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو ہمیں یہاں پر ناظرین اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ تو ناظرین ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک گھر میں فضول خرچی کی جاتی ہے جبکہ ساتھ والے گھر میں بچے بھوکے سوتے ہیں۔ تو آج ہم اگر ناکام ہیں اپنے مقاصد میں، ہمیں اپنی زندگی کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکامی کا سامنا ہے، تو اس کی سب سے بڑی یہی وجہ ہے کہ ہم خدمت خلق کو بھول چکے ہیں جس کا سبق اللہ کے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ اکثر لوگ گھروں میں پرندے پالنے کا شوق رکھتے ہیں لیکن آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ سن رکھا ہوگا کہ گھر میں پرندوں کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ ناظرین گھروں میں جانور اور پرندے پالنا جائز ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان کے دانے اور خوراک کا خیال رکھا جائے، انہیں ہرگز نہ ستایا جائے اور بیمار ہونے کی صورت میں علاج وغیرہ کروایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اس سے کہتے اے ابو عمیر ایک پرندے کا کیا کیا؟ وہ بچہ اس پرندے سے کھیلتا تھا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندہ رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو منع فرماتے۔ اسی روایت کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں پرندوں کا پالنا جائز ہے، لیکن
جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے پالنے کے لیے ضروری ہے کہ پرندوں کی ہر ضرورت کو پورا کیا جائے تاکہ پرندوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کیونکہ اس نے بھوکا پیاسا ایک بلی کو باندھے رکھا، نہ اس کو کھانا دیا، نہ ہی پانی دیا، نہ اس کو کھلا چھوڑا کہ وہ خود ہی کچھ کھا سکے۔ اسی طرح کبوتر کو بھی گھر میں پالنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن پرندوں کو ستانا ایک بہت بڑا گناہ ہے، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے۔ ایک کبوتر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ جب وہ چپ ہوا تو حضور پاک فرمانے لگے، میرے کسی صحابی نے اس کبوتر کے گھونسلے میں انڈے اٹھائے ہیں۔ پاس ہی ایک صحابی نے اقرار کیا تو حضور اکرم نے انہیں حکم دیا کہ فوراً اس کے انڈے واپس رکھائیں۔ ناظرین، پرندوں کو ستانے میں کوئی خیر نہیں ہے، بلکہ الٹا پرندے اپنے ستانے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ کبوتر بھی ان پرندوں میں شامل ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کا پسندیدہ رہا ہے۔ اسی لیے اگر کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے، لہٰذا کبوتر کو ستانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کبوتر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلامی تعلیمات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں کہ ایک کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہے، کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس گھر میں کبوتر ہو اس گھر میں رہنے والے جنوں کی آفتوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ جنوں کے بچے گھروں میں کھیلتے پھرتے ہیں، جس گھر میں کبوتر ہوتے ہیں وہ ان میں مشغول رہتے ہیں اور آدمی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کبوتر کا جو پر جڑتا ہے وہ شیاطین کی نفرت اور بھاگنے کا سبب ہوتا ہے۔ ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ کبوتر کا گھر میں پالنا بالکل ٹھیک ہے اور بابرکت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گھر میں کبوتر پالنے کا بولا تو اس بات سے معلوم ہوتی ہے کہ کبوتر پالنے میں خیر ہے۔ کبوتر پالنے کے ساتھ منسلک یہ یاد رہے کہ بعض لوگ شوق سے کبوتر پالتے ہیں، ان کا شوق کبوتر پالنے کی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ کبوتر بازی کی نیت سے کبوتر پالتے ہیں۔ چونکہ کبوتر بازی میں وقت اور پیسے کا ضیاع ہے اس لیے کبوتر بازی سے منع کیا گیا۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اڑتے ہوئے کبوتر کے پیچھے لگا ہوا دیکھا تو فرمایا شیطان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس حدیث میں کبوتر کو شیطان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبوتر یا کسی بھی دوسرے پرندے کو اڑانے کو مشغلہ بنانا حرام ہے۔ کبوتر بازی، جانوروں کی لڑائی، یہ ایسے مشغلے ہیں جن میں پڑھ کر انسان اپنے دیگر فرائض اور اسلامی عقائد کو بھول جاتا ہے، جس وجہ سے اس کو شیطانی عمل کہا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کو آپس میں لڑانے سے بھی سختی سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس سے جانوروں کو تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو تکلیف دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوروں کو ایذا و تکلیف دینا درست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ کے پاس سے گزرے جس کے چہرے پر داغ لگا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا جاؤ اونٹ کے مالک سے کہو اس کے چہرے سے آگ کو دور رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھا دیکھا جس کے چہرے کو داغ آ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت برسے اس آدمی پر جس نے یہ داغ دیا۔ کبوتر بڑا ذہین پرندہ ہے جو اشخاص کو ان کی تصویر میں بھی پہچان لیتا ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کبوتر آئینے میں اپنی تصویر دیکھ کر خود کو پہچان سکتا ہے، یعنی یہ چہرے کی پہچان کی حد تک خود شناس پرندہ ہے۔ یہ خصوصیت چونکہ دوسرے پرندوں میں نہیں پائی جاتی اس لیے اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے جو کسی بھی دوسرے پرندے میں انہیں اس خصوصیت سے ممتاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کبوتر میں حروف کو شناخت کرنے کی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک تجربے کے ذریعے سائنسدانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کبوتر پورے انگریزی حروف تہجی کو شناخت کرتا ہے جو ان کے ذہنی صلاحیت کی آئینہ داری ہوتی ہے۔ کبوتر اپنی چونچ سے پانی چوس کر پینا جانتا ہے جبکہ دوسرے پرندوں میں یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ کبوتر ہزاروں میل دور سے اپنے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق کئی نظریات پیش کیے گئے ہیں جن میں ایک نظریہ مقناطیسی حیثیت کا نظریہ ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاندار سورج کو رہنما بنا کر مشرق و مغرب کی سمتوں کا تعین کرتا ہے۔ ان کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زمین کے مقناطیسی قوت یعنی میگنیٹک افیکٹ آف دی ارتھ کو پہچان سکتا
सकता है। इसी से वो अपने घर का रास्ता बआसानी ढूंढ निकालते हैं। कबूतर 70 से 75 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज कर सकते हैं। दौरान परवाज इसकी ऊंचाई 6000 फीट से ज्यादा हो सकती है। तो नाज़रीन, परिंदे घर में पालिए, लेकिन इनका बेहद ख्याल रखना जरूरी है और इनको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम तमाम जानवर और परिंदों के लिए रहम दिल बन जाएं, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।